اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کائنات کا امام بھی دنیا میں بغیر باپ کے آیا ہے۔ جب دنیا میں والد نہیں ہے، ان کے حیات نہیں ہے، اور میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، اب دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رب تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی پرورش کے لیے، آپ کی رکھوالی کے لیے، آپ کی لجپالی کے لیے، آپ کا خیال رکھنے کے لیے، آپ کو پالنے کے لیے، اب باپ تو نہیں ہے لیکن باپ جیسا کوئی ہو جو میرے محبوب کو پالے، تو پوری کائنات میں ایک بندے پر نگاہ رب نے انتخاب فرمایا، وہ دادا عبد المطلب تھے جنہوں نے میرے آقا کو باپ جیسا پیار عطا فرمایا ہے۔ میں حاجی صاحب سے پرسوں پوچھ رہا تھا کہ باپ بننے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے یا دادا بننے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ باپ بننے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دادا بننے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ سوال کا جواب پھر میں کسی دن آپ کو دوں کہ دادا بننے کی زیادہ خوشی ہے یا باپ بننے کی زیادہ خوشی ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باپ جیسا پیار دادا کر سکتا ہے۔ جی، باپ جیسا پیار دادا کر سکتا ہے۔ اگر دادا نہ کر سکتا ہوتا تو باپ کے بعد میرے نبی کو رب تعالیٰ دادے کی پرورش میں نہ ڈالتا۔ اور دوسری بات ذرا سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 سال حضرت عبد المطلب دادا جان نے تربیت فرمائی۔ 6 سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلے گئے، گویا باپ پیدا ہوئے تو نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں اماں جان بھی چلے گئے۔ 8 برس کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی گزر گئے۔ جب آخری وقت آیا نا عبد المطلب کا، آخری وقت آیا تو اب سارے بیٹے کھڑے ہیں، سارے بیٹے کھڑے ہیں۔ اب جملہ سننا چاہیے، نیٹ دے بندہ آیا وہ بڑی بکواس کر رہا ہے حضرت ابو طالب کے بارے سے، تو میں کوشش کر رہا سی کہ اس آیت آخر میں کو دساں گا کہ شان ابو طالب کیا ہے۔ 8 برس کی عمر ہوئی نا تو دادا جان دنیا سے جانے لگے، تو دادا جان نے پوچھا یہ سارے میرے بیٹے کھڑے ہیں، جس میں عباس بن عبد المطلب بھی ہے، جس میں حمزہ بھی ہے، یہ سارے کھڑے ہیں، ابو طالب بھی کھڑے ہیں، علی کا باپ بھی کھڑا ہے، اے محمد آپ کس کی طرف جانا چاہتے ہو کہ میرے بعد آپ کو کوئی پالے؟ سمجھے نہیں، دادے کا انتخاب رب نے کیا، دادے کا انتخاب رب نے کیا۔ اس وقت ایسی کنڈیشن تھی کہ حالت ایسی تھی کہ آپ بہت ہی چھوٹے تھے، 8 برس کی عمر ہے، دادا دنیا سے جانے لگا ہے، بیٹوں کو کھلار کر کہتا ہے یہ میرے بیٹے ہیں، میں جسے چاہوں گا تجھے پالے گا، لیکن محمد تو بتا تو کس کے پاس جانا چاہتا ہے؟ اور کائنات گواہ ہے صاحب چشتی فیصل آباد کا قلندر، اس نے مسکرا کر مشکل کشا کتاب میں لکھا ہے، فرمایا جیسے ہی دادے نے یہ جملہ کہنا تھا، ایک طرف سے حمزہ دیکھا، پھر ابو طالب دیکھا، پھر عباس دیکھا، اس طرح سارے چچا دیکھے، میرے مصطفیٰ بھاگتے ہوئے ابو طالب کے پاس آ گئے، انگلی پکڑ کر کہا میرا باپ نہیں ہے، دادا بھی جا رہا ہے، کیا آپ مجھے ایسے پالیں گے جیسے باپ پالتا ہے؟ آپ مجھے ایسے پالیں گے جیسے باپ پالتا ہے؟ آپ جانتے ہیں چچا بھی باپ ہوتا ہے۔ ایک بات تو ہم
آمنہ کا لال اپنے باپ کے بعد جس کو باپ کہے نا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آمنہ کا لال جسے باپ کہے۔ اچھا برا سننا، آمنہ کا لال نبی علیہ السلام کو ایک بستر پر ابو طالب علیہ السلام نے سلایا تو علی کو دوسرے بستر پر سلایا، ابو طالب کو اپنے ساتھ سلایا۔ لاڈ پیار میں باپ اپنے بیٹے کو بستر پر اپنے ساتھ سلا لیتا ہے۔ جانتے ہو یہ سنت کس کی ہے؟ تیلی سبحان اللہ، یہ ابو طالب کی سنت ہے۔ اب جب بستر پر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لٹائے گا نا تو یاد رکھنا یہ سنت ابو طالب کی ہے جس نے محمد کو اپنے ساتھ لٹا کر 45 سال پالا ہوا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے ان کا تذکرہ نہ کرو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا رب تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ابو طالب نے کلمہ پڑھ کر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور میں ایک بات نہ کہوں آپ کو، مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بھی ایمان نہیں لائے، حضرت آمنہ بھی ایمان نہیں لائی۔ میں نے کہا بھائی ایمان جس کے والدین ایمان نہ لائے ہوئے ہو تو اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہتا نہیں میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا جس کا باپ بھی مسلمان ہو، جس کی ماں بھی مسلمان ہو۔ تو میں نے کہا مبارک ہو، آمنہ اس کو کہتے ہیں جس نے جگ کو محمد پال کے دیا ہے۔ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور سنیے شاجی، وہ بندہ کہتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات نہ کرو، وہ کافر ہیں، کافر کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے۔ میں نے کہا سن میری بات سن، کافر کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے؟ کہتا نہیں پڑھے جاتے۔ میں نے کہا ابو لہب جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اس کی لونڈی نے آ کر کہا کہ تیرے گھر میں، کافر کی بات، تیرے گھر میں بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے عبد المطلب کے گھر میں ہے، تیرے گھر میں۔ اچھا اس نے خوشی میں کیا تھا؟ کافر ہے، خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارے کا مطلب تھا کہ تم میری طرف سے آج آزاد ہے۔ اچھا وہ مر گیا، کافر مر گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خواب میں کسی نے اسے دیکھا، بخاری، کسی نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے دوزخ میں ڈالا لیکن پیر کے دن میری انگلی سے ایک شہد نکلتا ہے۔ کافر نہیں، میں آگے جا کر بتا رہا ہوں، کافر ہے، انگلی سے شہد نکلتا ہے، دودھ نکلتا ہے، میں اسے چوستا ہوں، رب تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی برکت یہ ہے کہ دوزخ میں بھی کافر کو فائدہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میلاد ثابت کرنا ہو تو کافر سے کروا لیتے ہو، میلاد ثابت کرنا ہو تو کافر سے منوا لیتے ہو، اور جس نے 42 سال مصطفیٰ کو چھاتی سے لگا کر پالا ہو اسے بے ایمان کافر کہتا ہے۔ جی کہتا ہے اس کے قصیدے نہ پڑھنا۔ میں نے کہا یہ بھی تو کافر ہے، اس سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ جی ہاں ایسے نہ کرو، یہ ابو طالب علیہ السلام پتہ کون ہے؟ ذرا سننا ذرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کو بستر پر لٹایا تو بستر پتہ ہے کس نے بچھایا تھا؟ پتہ ہے کس نے بچھایا تھا؟ ابو طالب نے بچھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے باپ نے بیٹے کا بستر بچھایا اور کہا میرے لال اس کے اوپر لیٹ جا۔ حضور مکے میں یہودی عیسائی میرے سارے دشمن ہیں،
تو میں سو جاؤں؟ پتہ نہیں آپ پھر آج کہاں سن رہے ہیں؟ میں تو داتے صاحب سے لے کر آیا ہوں تو سنانے کا۔ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جہاں پیچھے والے بولے نہیں یار کی کہا، میں ابو طالب کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں۔ ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے علی۔ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے، بہو کا نام فاطمہ ہے۔ اچھا آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلے۔ ابو طالب اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جس کے بیٹے کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ نہیں، ابو طالب اس ہستی کا نام ہے مکے کی سرزمین پر، مکے کی گلیوں کے اندر آمنہ کا لال جسے اپنا باپ کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نہیں آگے چلتے ہیں۔ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے علی، علی کے بیٹے کا نام ہے حسن، حسن کے بھائی کا نام ہے حسین، حسنین کے دادا کو کہتے ہیں ابو طالب۔ ایک بات نہ کہوں، مجھے کسی نے آ کر کہا تھا کہ ابو طالب دوزخ میں جائے گا، میں نے کہا اچھا بات تیرے مطابق ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں مانیں گے، میرے پاس ایک دلیل ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا بیٹا کل ایمان ہے۔ چلو جی آج تک منطق سمجھانا، کل کیوں کہیدا ہے؟ کل کہیدا ہے سارے نوں، کل کہیدا ہے ایک ہوتی کلی چھوٹی، ایک ہوتا کل سارا۔ سارے ایمان کا نام ہے علی، اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اتر کل ایمان ہوئے، اتر کل، اچھا چلو ایک گل سمجھتا تو اتر دی فیکٹری ہوئے تے بیو دی ہوئی کہ نہیں؟ اچھا چار وچ دو ہوندا کہ نہیں؟ چار میں دو تو ہوتا ہے، ہم نظر نہیں آتا۔ علی ہے سارا ایمان، اور بیون کہتا ہے بے ایمان۔ جی اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا دوستی ہے، تو میں نے کہا سن، علی کو میرے نبی نے کہا ہے علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت بھی تقسیم کرنے والا ہے، علی تو دوزخ بھی تقسیم کرنے والا ہے۔ اتر تقسیم کرنے والا، ہم تو سمجھ ہی گئے۔ ہاں جی ایک میری بات سننا ذرا، جو نہیں سمجھے ان کو ساتھ ملا۔ بیٹا، چلو بیٹا جنتی نکالنے والوں کا مالک ہے۔ چلو ایسے کر لو، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، باپ جنت کا سردار ہے۔ بیٹے میں بڑی باریک بات ہے، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، باپ جنت کا سردار ہے، اور جس کے قدموں میں علی کی جنت ہے، جس کے اچھا ایک منٹ میں نے دسو کہ سارے لوکاں دی پتراں دی دھیاں دی جنت ماں دے قدماں دے تھلے ہوندی تے پیو بوا نوں تسی چھڈ دیو تے جنت ٹر جاؤ گے۔ تے ساریاں دی جنت اگر، ساروں کی جنت اگر ماں باپ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، تو علی تو
نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا پاپ جنت کا دروازہ، اور جنت کس کی؟ علی کی، جو خود جنت کا مالک ہے۔ ہاں جی، پوتے 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 جنت کے سرداروں کے سردار پوتے۔ اگر تیسری پیڑھی ہے نا، شادی مسکرا کے تیسری پوتا تیسرا ہے، پیو دوسرا، پوتا دادا پہلا، جی ایسا ہی ہے نا۔ تیسری پیڑھی جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے، تو دادے کو جنت کا مالک ہونا چاہیے۔ جی ایک اور بات لیجیے گا، ایک اور تعارف ابو طالب کا لیجیے گا۔ ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے علی، بہو کا نام ہے فاطمہ، اور پوتوں کا نام ہے حسنین، حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین۔ زین العابدین وہ ہے جو کعبے کے قریب جا کر حجر اسود کو کہتا ہے تیرے اوپر میری حکومت ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ زین العابدین، پھر موسیٰ کاظم، پھر جعفر صادق، پھر باقر علوم، پھر امام تقی، پھر امام نقی، پھر امام علی رضا، پھر امام حسن عسکری، پھر امام مہدی۔ یہ بنے ہیں 11 امام۔ میں علی سے چلا، یہ بنے ہیں 11 امام۔ 11 اماموں کے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ اچھا ایک بات اور کہوں، باپ بیٹے کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے آپ کے والدین بادشاہ ہیں تو پھر بولیے میرے ساتھ، آپ کے والد، آپ کی والدہ آپ کے لیے بادشاہ کا رتبہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ اب بادشاہت پتہ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہت کیسی ہوتی ہے کہ جبریل انسانی لباس پہن کر آئے، بادشاہ جبریل انسانی لباس پہن کر آئے اور علی آگے کھڑے ہوں، جبریل 7ویں آسمان سے سدرہ کو چھوڑ کر زمین پر آئے اور کہے یا علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کا سردار ہے جبریل، ذرا سٹیٹس چیک کرنا، بیت المعمور عرش کی مسجد کا خطیب، 1.25 لاکھ نبیوں کے گھر کا بھیتی، جبریل امین نیچے اتر کر کہتے ہیں یا علی۔ نہیں ایک بات سنیں، یہ مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ، میں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے لیکن میری بات سن، جبریل جیسا علی کو کہہ رہا ہے یا علی، آخری بات یا علی۔ او جی کسی نے کیا سی میری نا تین دی شادی ہے تو ابو ذر ساتھ سے گزرے تو انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا پیسے نہیں ہے۔ فرمایا جا علی کے پاس، علی کے پاس جا۔ وہ مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا علی کے پاس پہنچا۔ علی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا یا علی بیٹی کی شادی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا قریب سے پتھر لے کر آ، قریب سے پتھر لے کر آ۔ جیسے ہی وہ پتھر لے کر آیا علی نے پتھر کو دیکھا، کچھ لوگوں کی نظر کیمیا منگر ہوتی ہے لیکن یہ علی ہے۔ علی مسکرا کر پتھر کی طرف دیکھا اور لبوں سے کہا یا علی۔
علی، پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے کیا سمجھانا ہے، اللہ ہی جانے۔ علی نے اپنا نام نہیں لیا، تو کوئی فتویٰ نہ لا دینا۔ علی نے اپنا نام نہیں لیا، یہ کہا یا علی، تو علی اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے۔ تو پتھر کو دیکھ کر کہا یا علی، یا علی، اور پھونک ماری۔ جیسے ہی پھونک ماری وہ پتھر سونے کا ہو گیا۔ ابو ذر کو کہا یہ پتھر اٹھا اور لے جا۔ اس نے کہا میں یہ پتھر کیوں لے کر جاؤں، میں یہ پتھر کیوں لے کر جاؤں؟ فرمایا اسی لیے تو آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا یا علی، آج میں سیکھ لیا ہے پتھر کو سونا کیسے بنائے گا، آج میں نے سیکھ لیا ہے پتھر کو سونا کیسے بناتے ہیں۔ آخری بات سنو، پھر کسی دن آپ کو یہ والی روایت سناؤں گا۔ اچھا بیٹا پیدا ہو جائے، ایک منٹ حضور میرے وقت توجہ رکھنا، آخری گل کرنے لگا۔ بیٹا پیدا ہو جائے، شادی میرے وال دیکھنا، محمد وال کو آئے میرے وال دیکھنا۔ بیٹا پیدا ہو جائے کسی کے گھر میں، تو نام کون رکھتا ہے؟ قیوم بھائی نام کون رکھتا ہے؟ ہاں جی گھر والے رکھتا ہے۔ کون سب سے زیادہ کون رکھتا ہے؟ ٹھیک دادا رکھتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ بولے۔ اچھا باپ بھی رکھ لیتا ہے۔ علی پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے، دادا ہے نہیں، علی پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے، علی اس وقت عبد المطلب دادا جان نہیں ہے، باپ ہی ہے۔ اچھا تسی اپنے پتر کا نام رکھو تو سب تو پہلے کی کرتے تھے؟ قرآنی نام ہونا چاہیے۔ اس وقت تو قرآن اترا ہی نہیں۔ جب علی پیدا ہوئے ہیں اس وقت قرآن تو اترا ہی نہیں۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا، ابھی قرآن اترا نہیں اور علی پیدا ہوئے ہیں۔ دادا دنیا سے چلا گیا ہے، ماں ہے یا باپ ہے؟ اب ذرا سننا، نام رکھا ہے ابو طالب نے، یہ جملہ اسی میں تھا، نام رکھا ہے ابو طالب نے، اور رکھا نام کیا ہے؟ علی۔ یہ نام ہے اللہ کا، یہ نام ہے اللہ کا، قرآن ابھی اترا نہیں ہے۔ تو ابو طالب کو کس نے بتایا ہے کہ یہ نام اللہ کا نام ہے؟ ابو طالب اسے کہتے ہیں جو اپنے بیٹے کا نام اللہ کے نام کے اوپر رکھے